بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل نالج ورڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں کون کون سے پیمنٹ میتھڈز کو یوز کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل بزنس کی تو دو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، ایکسپورٹر اور امپورٹر۔ جو گڈ سیل کرتا ہے اس کو ہم ایکسپورٹر کرتے ہیں، اور جو گڈس بائی کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں امپورٹر۔ جب ان کے درمیان میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، شپنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ ایکسپورٹر بھجواتا ہے امپورٹر کو، اور امپورٹر کرتا ہے پیمنٹ کس کو؟ ایکسپورٹر کو۔ اب ہم یہی ڈسکس کریں گے کون کون سے پیمنٹ کے میتھڈز ہوتے ہیں جو کہ اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جی، ایکسپورٹر اور امپورٹر کے درمیان میں جو پیمنٹ کے میتھڈز ہم یوز کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے اوپن اکاؤنٹ کو ڈسکس کریں گے، ایڈوانس پیمنٹ کو ڈسکس کریں گے، ڈاکومنٹری کلیکشن کو ڈسکس کریں گے، اور ڈاکومنٹری کریڈٹ کو ڈسکس کریں گے، جس کو ہم لیٹر آف کریڈٹ بھی کہتے ہیں۔ یہی میجر چار جو پیمنٹ کے میتھڈ ہیں موسٹلی یوز کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ میں، بے شک وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو، یہ سب کے لیے رولز سیم ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اوپن اکاؤنٹ۔ اوپن اکاؤنٹ میں جو پیمنٹ ہوتی ہے گڈس کی وہ پوسٹ پیمنٹ ہوتی ہے، آفٹر شپمنٹ پیمنٹ ہوتی ہے۔ ایکسپورٹر گڈس سیل کر دیتا ہے امپورٹر کو، اور امپورٹر کو شپنگ ڈاکومنٹس بھی بھجوا دیتا ہے، جس میں انوائس، پیکنگ لسٹ، بی ایل اور کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ کسٹم کلیئرنس کے لیے نیسیسری ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ جب امپورٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس شپمنٹ پہنچ جاتی ہے تو وہ کسٹم کلیئرنس کروانے کے بعد گڈس اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کرتا ہے پیمنٹ ایکسپورٹر کو۔ یہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے ایکسپورٹر پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر پیمنٹ نہ کی جائے تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوانس پیمنٹ آ جاتا ہے۔ ایڈوانس پیمنٹ از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دا اوپن اکاؤنٹ۔ اس میں جو امپورٹر ہے وہ ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیتا ہے ایکسپورٹر کو گڈس کی، اور اس کے بعد جو ایکسپورٹر ہے وہ گڈس کو سیل کرتا ہے اور شپنگ ڈاکومنٹس بھجوا دیتا ہے امپورٹر کو، اور جب گڈس پہنچتی ہیں امپورٹر کے پاس تو وہ کسٹم کلیئرنس کروانے کے بعد اپنے پاس گڈس کو رکھ لیتا ہے۔ یہ اس میں رسک فیکٹر جو ہے وہ 100% کس کے اوپر ہوتا ہے؟ امپورٹر کے اوپر ہوتا ہے، کہ اگر گڈس اس کو پسند نہ آئی یا ڈیمیج ہوئی تو وہ پیسے کلیم کیسے کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی ڈاکومنٹری کلیکشن۔ اس کی آگے مزید دو ٹائپ ہیں، پہلی ہے ڈی پی اور دوسری ہے ڈی اے۔ ڈی پی کہتے ہیں ڈاکومنٹ اگینسٹ پیمنٹ کو، اور ڈی اے کہتے ہیں ڈاکومنٹ اگینسٹ ایکسیپٹنس کو۔ ان میں زیادہ فرق نہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ڈی پی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایکسپورٹر انوالو کر لیتا ہے اپنے بینک کو، اور ڈاکومنٹ روٹ کرتا ہے، شپنگ ڈاکومنٹ روٹ کرتا ہے تھرو بینک، رائٹ۔ اس میں یہ کیا کرے گا ایکسپورٹر شپنگ ڈاکومنٹس بھیجے گا اپنے بینک کو، اور اس کا بینک بھیجے گا ڈاکومنٹ امپورٹر کے بینک کو، اور امپورٹر ڈاکومنٹ دے گا کس کو؟ امپورٹر کو۔ پیمنٹ لینے کے بعد جب اس کی شپمنٹ پہنچ جائے گی ڈیسٹینیشن پہ، اور امپورٹر سے پیسے لینے کے بعد وہ جو فورن ریمیٹنس ہوتی ہے وہ بھیجے گا پاکستان کے بینک کو یا ایکسپورٹر کے بینک کو، اور ایکسپورٹر کا بینک جو ہوگا وہ پیمنٹ دے گا ایکسپورٹر کو۔ یہ اس میں بینک انوالو ہو جاتے ہیں، اور ہماری پیمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے۔ ان کیس کہ اگر ہم ڈائریکٹ ڈاکومنٹ اوپن اکاؤنٹ کے تھرو بھیجتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسٹمر ہمیں پیمنٹ نہ کرے، رائٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈاکومنٹ اگینسٹ ایکسیپٹنس۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، سارا ڈی پی والا معاملہ ہے، لیکن جو امپورٹر ہے وہ پیمنٹ آپ کو کرتا ہے ایک فیوچر ڈیٹ میں۔ جب آپ ڈاکومنٹ بھجوا دیتے ہو امپورٹر کے بینک کو، اور امپورٹر کا بینک جو ہے وہ ڈاکومنٹ دے دیتا ہے کس کو؟ امپورٹر کو، اور امپورٹر کہتا ہے کہ میں پیمنٹ کروں گا ایک فیوچر ڈیٹ میں، لائک آفٹر 90 ڈیز پیمنٹ کروں گا، آفٹر 120 ڈیز پیمنٹ کروں گا، یا 180 ڈیز کے بعد پیمنٹ کروں گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ امپورٹر جو ہے وہ تھوڑا سا کریڈٹ کو اویل کر لیتا ہے۔ لاسٹ میتھڈ ہمارے پاس آتا ہے لیٹر آف کریڈٹ۔ لیٹر آف کریڈٹ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ کریڈٹ دیتا ہے کس کو؟ امپورٹر کو۔ اور اس کے سٹیپس ہیں کیا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور اس میں 3 بینک انوالو ہوتے ہیں۔ پہلا بینک ہوتا ہے ایڈوائزنگ بینک جو کہ ایکسپورٹر کا بینک ہوتا ہے، دوسرا بینک ہوتا ہے ایشوئنگ بینک جو کہ امپورٹر کا بینک ہوتا ہے، اور تیسرا اس میں کنفرمنگ بینک ہوتا ہے جو کہ گرنٹر بینک ہوتا ہے، رائٹ۔ اس میں پیمنٹ آپ کی ایسے سیکیور ہو جاتی ہے کہ ان کیس اگر امپورٹر آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا ایکسپورٹر کو، تو ایکسپورٹر کو پیمنٹ جو ہے وہ امپورٹر کا بینک دیتا ہے، یا گرنٹر بینک اس کو پیمنٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں سٹیپس کیا انوالو ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایل سی جو ہے وہ اوپن کرواتا ہے بائر، رائٹ۔ آپ نے جو سیلز کانٹریکٹ دیا ہوتا ہے بائر کو، وہ بائر لے کے جاتا ہے اپنے بینک کے پاس، اور اپنے بینک کو کہتا ہے کہ یہ میں ایل سی اوپن کروانا چاہتا ہوں۔ بینک اس سے ایک مارجن لیتا ہے یا سیکیورٹی ڈپازٹ لیتا ہے،
اس کے بعد وہ LC اوپن کر دیتا ہے، وہ LC آ جاتی ہے ایکسپورٹر کے بینک کے پاس، وہ ایکسپورٹر وہ LC کے مطابق شپمنٹ کرتا ہے اور ڈاکومنٹ پریپیئر کرنے کے بعد وہ سبمٹ کروا دیتا ہے امپورٹر کے بینک کے پاس۔ جیسے بھی ڈاکومنٹ اس کے پاس جاتے ہیں، اگر تو LC سائٹ کے اوپر ہوگی تو جو فورن بینک ہے وہ فورن سے پہلے ڈاکومنٹ امپورٹر کو دے کے اسے پیمنٹ لے کے ایکسپورٹر کے بینک کو کر دے گا پیمنٹ۔ لیکن اگر LC کی ٹرم یوزنس ہو یا ڈیفرڈ LC ہو، یوزنس یا ڈیفرڈ LC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ مینشن ہو کہ پیمنٹ جو ہے شپمنٹ کے 120 دن بعد، 90 دن بعد یا 180 دن بعد کی جائے گی، مطلب کہ پیمنٹ جو ہے امپورٹر وہ کرے گا ایک فیوچر ڈیٹ میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یوزنس LC۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بائر کا بینک جو ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ لے لیتا ہے اور بائر کو ڈاکومنٹ دے دیتا ہے، اور بائر پیمنٹ کرتا ہے ایک اسپیسیفک ڈیٹ پہ، لائک 90 ڈیز میں بھی کر سکتا ہے، 120 ڈیز میں بھی کر سکتا ہے، 180 ڈیز میں بھی کر سکتا ہے، جو بھی ڈیز مینشن کیے گئے ہوں گے LC میں اس کے مطابق وہ پیمنٹ کر دے گا، رائٹ۔ اور یہ تقریباً بالکل سیم ہے جیسے CAD اور DA پہ ہے۔ CAD میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس اگینسٹ پیمنٹ ہوتا ہے اور سائٹ پہ ہوتی ہے، اور یوزرس بالکل ملتی جلتی ہے DA کے ساتھ، کیونکہ DA میں بھی پیمنٹ ایک فیوچر ڈیٹ میں کی جاتی ہے اور یوزرس LC میں بھی پیمنٹ ایک فیوچر ڈیٹ پہ کی جاتی ہے۔ لیکن لیٹر آف کریڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو ہم یا امپورٹر کو ہم ایک کریڈٹ فیسلٹی جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور یہ اس میں بینک انوالو ہو جاتے ہیں اور ہماری پیمنٹ بہت زیادہ سیکیور ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔